میرے دوستو، یہ بہت متمدن اور بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی قد و قامت اور بڑے جسے عطا کیے تھے. اور اس قوم کا بانی جو تھا اس کا نام عاد تھا، اور عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا. یہ دونوں اتنے باصلاحیت تھے کہ انہوں نے کمال درجے کی حکمرانی کر کے دکھائی. شدید فوت ہو گیا، لیکن بعد میں شداد نے شدید کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا. اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ جو چاہے کر سکتا تھا، اتنے وسائل اس کے پاس موجود تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کے سامنے جنت کا تصور رکھا تو اس نے کہا، واہ، وہ جنت کس نے دیکھی ہے، ہم وہ جنت بنا کے دیتے ہیں. اس کی عمر 900 سال تھی، اور اس نے دور دراز کے کسی علاقے میں وہاں ایک شہر آباد کیا اور اس کے اندر ایک جنت بنائی. اور اس جنت کی تعمیر اور اس جنت کی تکمیل کے لیے اس کو 300 سال کا عرصہ لگا. 300 سال تک وہ جنت بنتی رہی، اور اس جنت کا نام اس نے جنت ارم رکھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ الذی لم یخلق فی مثلھا فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں پھر اس جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں کیے. بنا کے مصور نے توڑا قلم، خود اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ اس جیسے لوگ ہم نے پھر پیدا نہیں کیے. یہ ایسے لوگ تھے، لیکن طغوا فی الفساد، انہوں نے بستیوں کے اندر فساد برپا کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر خدا کے عذاب کا کوڑا ان کی پشت کے اوپر برس پڑا. جب اس نے جنت، اس کو اطلاع دی گئی کہ جنت تیار ہے، اس میں بالکل یہی نقشہ جو جنت کا قرآن پیش کرتا ہے، اس کی اس نے شبیہ پیش کی. اس میں باغات ہیں، اس میں قسم و قسم کے پودے ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں چاندی اور سونے کے اس نے محلات کھڑے کیے ہیں، یاقوت اور موتیوں کے اس نے وہاں جو کام ہو سکتا تھا وہاں اس نے کیا. تو یہ اپنے سارے ٹائگروں اور ساپڑے جالوں اور سارے ہرکاروں، چمچوں، کڑچھوں، وزیروں، مشیروں کو ساتھ لے کر اس جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکلا. اور یہ ابھی اس جنت سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب ایسا تھا کہ ایک چیخ اور چنگھاڑ آئی اور یہ سارے کے سارے وہاں ہلاک ہو گئے. یہ ہے شداد کی جنت. لیکن میرے دوستو، تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہم چھوٹے چھوٹے شداد تو ہم سارے ہیں نا. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے ہمارے گھر میں موجود ہو. نہ ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، چاہتے تو ہم سارے یہی ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. ساری نعمتیں، ساری راحتیں، ساری آسائشیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہوں. ہمارے سارے خواب، ہماری ساری تمنائیں، ہماری ساری تگ و داؤ، ہماری ساری اٹھک بیٹھک، ساری اسی کام کے لیے نہیں ہے تو اسی کام کے لیے کہ ہم آسودہ ہوں، ہمارے بچے آسودہ ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنت صرف آخرت میں ہے، دنیا میں جنت نہیں بن سکتی. کوئی اگر بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح شداد کا انجام ہوا. اس لیے خواب بسانے ہیں اپنے دل کے اندر تو اس جنت کے خواب بسائیے جس کا نقشہ قرآن حکیم دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. متقی لوگوں کے ساتھ، تقوی والے لوگوں کے. دیکھیں، تقوی کی اساس توحید ہے. توحید نہیں ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے. بنیاد ہے تقوی کی، یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر ساری تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی. اور پھر دوسرا زینہ اس کا نیک اعمال ہے، اور تیسرا زینہ اس کا یہ ہے کہ کبائر سے انسان اجتناب کرے، اور آخری زینہ اس کا یہ ہے تقوی کا کہ صغیرہ گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے. جب کبیرہ سے بچا کر صغیرہ گناہوں کو بچانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو یہ کمال درجے کا متقی ہے. اس کو آپ ولی اللہ کہیں یا نہ کہیں، یہ متقی کا لفظ اس سے بڑا لفظ ہے کہ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں کے بعد صغیرہ گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے وعد المتقین، متقین کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے. اور تجری من تحتھا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ آپ کا کتنا رقبہ ہے جی؟ رانا صاحب، میرے پاس 2 کلے ہیں تو آپ کو 2 کلوں کا پانی ملے گا. اور آپ کے پاس کتنا ہے جی؟ میرے پاس تو 2 ایکڑ ہیں، آپ کو 2 ایکڑوں جتنا پانی ملے گا. میرے پاس 5 مربع ہیں، 5 مربع جتنا پانی ملے گا. میرے پاس 5000 مربع ہیں، 5000 جتنا پانی ملے گا نا. وہی جنتی کو اتنا بڑا رقبہ دیا جائے گا کہ یہ کھالے اور بولے اور ٹوبے اور ٹوئیاں اور چھوٹی چھوٹی نہریں نہ کافی ہوں گی. اللہ پاک اس کے لیے دریا عطا کریں گے کیونکہ رقبہ اتنا بڑا ہوگا. دنیا میں تھوڑی سی زمین ملتی ہے نا کسی کو، پھولا نہیں سماتا. وہاں اتنا اللہ پاک رقبہ عطا کرے گا ایک جنتی کو کہ اس رقبے کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اور اس رقبے کے اندر ہریالی اور تازگی قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہریں بہا دے گا. ایک نہر بھی نہیں ہوگی، کئی نہریں. پھر وہاں پانی کی نہر تھوڑی ہوگی، وہاں شہد کی نہریں بھی ہوں گی. یہ جو آپ کو 100-150 روپے کلو دودھ ملتا ہے، اس کی نہریں وہاں بہیں گی. اور یہ جو پھل جو آپ ریڈیو پر لیتے ہیں اور یہ جو باغوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے ہوتا ہے پھر وہی لدے پھدے درخت ویران ہو جاتے ہیں، ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں کوئی زوال ہوگا، نہ وہاں کوئی روک ٹوک ہوگی. جو کچھ انسان چاہے گا وہی کچھ انسان کو ملے گا. 100 باتوں کی ایک بات، فیہا ما تشتہی الانفس، وہاں آپ کو وہ کچھ مل جائے گا جس کو آپ چاہتے ہیں.
طبقات حنابلہ میں امام احمد بن حنبل کا بڑا مواحد امام تھا، کیا بات ہے اس کی۔ تو انہوں نے وہاں اپنا ایک خواب لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اور دوست کے فوت ہونے کے 3-4 دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر عطا کیا ہے، اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت گھر، وہ جنت بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ یعنی اس کو سننے سنانے سے زیادہ اس کا دیکھنے سے تعلق ہے، اور دیکھنے سے بھی زیادہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ چیز کیسی تھی، وہ تو چیز ہی زبردست ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر بڑا خوبصورت، وہ جنت بڑی خوبصورت، لیکن گھر اس سے زیادہ خوبصورت۔ لیکن آگے جا کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ جب میں نے اس گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ سارے کا سارا گھر جو ہے کتابوں سے بنا ہوا تھا، ساری اس کی دیواریں کتابوں کی تھیں، اور سارے اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار کتابوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، یہ کتابوں کا گھر کیسے تجھے مل گیا؟ اس نے کہا احمد تجھے پتہ تو ہے کہ مجھے کتابوں سے عشق تھا، ہر وقت میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ جب میں مرا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بس کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا گھر عطا کر جہاں کتابیں ہی کتابیں ہوں، میں اس کو پڑھتا رہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گھر عطا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جو شوق ہے نا، انہی شوقوں کے مطابق جنت میں آپ کو جگہ ملے گی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو چیز آپ دنیا میں چاہتے رہے ہیں جنت میں وہی کچھ آپ کو ملے گی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہا یہ گیا ہے کہ اس کے نیچے اکلھا دائم وظلھا، اکلھا اس کے ذائقے، اس کے کھانے پینے اور اس کے سائے دائمی ہوں گے، لازوال ہوں گے، ان کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سائے ہوں گے۔ اور ہر سائے کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر روشنی کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ کبھی 14ویں کی رات کو آپ 12 بجے کے بعد جب پہلے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، کمرے کی چھت کے اوپر چڑھ کر دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جی، دل خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے ماحول کی ایک جھلک ہے تھوڑی سی اس میں۔ تو وہاں ذائقے اور وہاں سائے جو ہوں گے دائمی ہوں گے، لازوال ہوں گے، ابدی ہوں گے، ان کے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جنہوں نے ساری زندگی تقوی کی روش کے ساتھ زندگی گزاری۔ الذین عقبی الذین، اور یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو توحید کے راستے پر قائم رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا، جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ جانے نہیں دیا، بھوکے مر گئے، جنہوں نے حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی جی۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، اللہ پاک ان کو یہ انعام عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جو جانوروں کی طرح کھاتے، جانوروں کی طرح دیکھتے، جانوروں کی طرح رہتے رہے، عقبی الکافرین النار، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ یعنی قرآن حکیم یہ دونوں منظر ساتھ ساتھ دکھاتا ہے نا، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی جی، اسلام کا بھی اور کفر کا بھی۔ جو تقوی کے روش پر چلیں گے اور اس روش کو اختیار کریں گے، اللہ پاک کہا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ اور جو تقوی کی روش سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے، جب اہل جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں گیا، ابھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس، وقت ہے تو بہت کچھ ہے۔ آج بھی اگر ہم فیصلہ کر لیں تو ہم جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پہلے ضائع کر چکے ہیں، مان لیجئے کہ اس سے پہلے ہم وقت ضائع کر چکے ہیں، اتنی تیاری نہیں کی جتنی تیاری کرنے کا حق، اتنی احتیاطیں نہیں کی جتنے احتیاطیں کرنے کا حق تھا۔ تو آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے، جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنتوں کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دنیا و آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے تیری ناراضگی بڑھتی ہو، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ حضور پاک کی محبت اور اطاعت نصیب فرما، اللہ خواب میں آپ کی زیارت نصیب فرما، اللہ جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی اور امت مسلمہ کی خیر فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔